The strait's going to be open to everybody. And who would control It's it? international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ساتھ امریکہ کی اتحادی سلطنت عمان کو بھی دھمکانا شروع کر دیا. خبردار کیا عمان کو دیگر ممالک کی طرح رویہ اختیار کرنا ہوگا ورنہ اسے بھی تباہ کر دیا جائے گا. صدر ٹرمپ نے یہ بات کابینہ میٹنگ کے دوران ایک سوال پر کہی. ٹرمپ سے پوچھا گیا تھا کیا انہیں عمان کا ایران کے ساتھ مل کر ہرموز کنٹرول کرنا قبول ہے. ٹرمپ نے کہا کوئی بھی ابنائے ہرموز کنٹرول نہیں کرے گا. یہ عالمی پانیوں کا علاقہ ہے اور ہم اسے صورتحال کو دیکھیں گے. عمان بھی یہ بات سمجھتا ہے. ایران سے معاہدہ تاحال نہ ہونے کے سوال پر صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ انہیں وسط مدتی انتخابات کے حوالے سے دوبارہ دباؤ کی کوئی پرواہ نہیں. ٹرمپ اسٹریٹجک ڈائیلاگ سے نکلنے کے لیے کبھی دھمکیاں دیتے ہیں اور کبھی معاہدے کی اپیل کرتے ہیں. ایران کسی دباؤ میں نہیں آئے گا، نہ اپنی ریڈ لائن سے پیچھے ہٹے گا. ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا دو ٹوک اعلان. کہا ایران کو یورینیم افزودگی اور اس کی ملکیت کا حق حاصل ہے. آبنائے ہرموز پر ایران کی اتھارٹی برقرار رہے گی. پابندیوں کا خاتمہ ایران کا بنیادی مطالبہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کو ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی ٹیلی فون کال. ایرانی صدر نے امن کے قیام کی کوششوں میں پاکستان کے اہم کردار کو سراہا. امن کوشش پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے میں امن کے لیے انتھک کوششیں کی ہیں. امن معاہدہ جلد طے پا جائے گا اور یہ ایران کے وقار اور عزت نفس کے مطابق ہوگا. خطے میں امن کے قیام سے ایران کی معاشی صلاحیت سے پورا خطہ مستفید ہوگا. پاکستان برادر اور ہمسایہ ممالک کی حیثیت سے ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا. ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی مجوزہ مفاہمتی یادداشت کے مطابق امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرے گا. ایران 1 ماہ میں ہرموز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال کرے گا. ایرانی ٹی وی کا دعویٰ مجوزہ معاہدے میں فوجی بحری جہاز شامل نہیں ہوں گے. عمان کے تعاون سے آبنائے ہرموز میں روٹس کا انتظام ایران کرے گا. 60 روز میں معاہدہ ہونے پر اسے سلامتی کونسل کی قرارداد کی شکل دی جائے گی. ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق اسلام آباد میمورنڈم فریم ورک تاحال حتمی نہیں. ٹھوس یقین دہانی کے بغیر ایران کوئی قدم نہیں اٹھائے گا. وائٹ ہاؤس نے ایرانی میڈیا کی رپورٹ من گھڑت قرار دی. یوم تکبیر کی 28ویں سالگرہ. وزیر اعظم شہباز شریف کا ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، ڈاکٹر عبدالقدیر اور سمر مبارک مند کو خراج تحسین. مسلح افواج کے سربراہان کی بھی قوم کو مبارکباد. ISPR کے مطابق یوم تکبیر تاریخی کارنامے کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایٹمی طاقت بن کر ابھرا. عید پر بھی اسرائیلی بربریت نہ رکی. اسرائیلی فوج کا حماس کے 2 کمانڈرز کو شمالی غزہ میں نشانہ بنانے کا دعویٰ. حملے میں دیگر 2 فلسطینی بھی شہید ہوئے. غزہ میں ہیلتھ حکام نے تازہ اسرائیلی حملوں میں 4 شہادتوں کی تصدیق کر دی. یوکرین پر روس کے بیلسٹک میزائل حملے. یوکرینی صدر کی امریکہ سے مزید اسلحہ گولہ بارود فراہم کرنے کی درخواست. یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا روسی بیلسٹک میزائل حملوں کو روکنے کے لیے اضافی نظام درکار ہے. امریکہ سے پیٹریاٹ میزائل فراہم کرنے کی اپیل. حج ضوابط کی خلاف ورزی پر 10 افراد گرفتار. سعودی وزارت داخلہ کے مطابق 34 افراد نے بغیر حج پرمٹ مشاعر مقدسہ میں داخل ہونے کی کوشش کی جن پر 20,000 ریال فی کس جرمانہ لگایا گیا. 10 افراد پر ٹرانسپورٹ نظام کی خلاف ورزی پر 1 لاکھ ریال فی کس جرمانہ عائد. سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ حج ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کو قید اور ملک بدر کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ 28ویں ترمیم کی باتیں صرف میڈیا میں سن رہے ہیں. اس پر پیپلز پارٹی سے کسی نے بات نہیں کی. نہ کوئی ترمیم سامنے آئی ہے، نہ کسی صوبے یا شہر کی باتیں سامنے آئی ہیں. سندھ میں نئے اضلاع بنانے کا کوئی ارادہ نہیں. سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام ایمن نے کہا 28ویں ترمیم سے متعلق گفتگو محض قیاس آرائیوں تک محدود ہے.
کراچی ہمیشہ سندھ کا تھا اور رہے گا. MQ اور جماعت اسلامی کی سیاست مخالفت پر چلتی ہے. بلاول بھٹو نے جس دن اسٹیٹ آف دی آرٹ شارائے بھٹو کا افتتاح کیا, کچھ لوگوں نے کہا صوبہ توڑ دو. امریکی عوام کی اکثریت ایران جنگ کا فوری خاتمہ چاہتی ہے اور انہیں اس سے کسی مثبت نتیجے کی امید نہیں. فاکس نیوز کے سروے کے مطابق صرف 39% ووٹرز فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کے حامی ہیں, جبکہ نیو یارک ٹائمز اور سینا کالج کے سروے میں 52% امریکیوں نے جنگ ختم کرنے کی حمایت کی. واشنگٹن پوسٹ اور ABC نیوز کے مطابق 65% امریکیوں کا خیال ہے کہ کوئی بھی معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے نہیں روک سکے گا. پیو ریسرچ کے مطابق 2/3 امریکیوں کو ایران میں امریکی اہداف کے حصول پر اعتماد نہیں. 61% امریکیوں کا خیال ہے کہ جنگ سے دہشت گردی کے خطرات بڑھیں. 56% کے مطابق امریکہ کے عالمی تعلقات متاثر ہوئے. 49% نے کہا مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام مزید بڑھے گا. CNN سروے میں 59% امریکیوں نے صدر ٹرمپ پر کم یا بالکل اعتماد نہ ہونے کا اظہار کیا. ناروے فرانس کے جوہری تحفظ میں شامل ہونے پر رضامند. فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ ناروے کو فرانس کے ایٹمی چھتری کا تحفظ حاصل ہوگا. فرانس نے مارچ میں یورپی ممالک کو ایٹمی تحفظ کی پیشکش کی تھی. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کی فریضہ حج کی ادائیگی. جمرات میں رمی کے دوران ان کی بولنگ کے انداز میں شیطان کو کنکریاں مارنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. وسیم اکرم کے ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مصباح الحق نے بھی حج کی سعادت حاصل کی. موقع کوئی بھی ہو, جیو ٹی وی اپنے چاہنے والوں کی دلچسپیوں کا رکھتا ہے دل سے خیال. بڑی عید پر اپنے ناظرین کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے جیو ٹی وی سجا رہا ہے عید کے 4 دن لگاتار بھرپور انٹرٹینمنٹ کا طویل سلسلہ صرف جیو پر. بڑی عید پر جیو ٹی وی کے ناظرین کے لیے بڑی انٹرٹینمنٹ. جیو ٹی وی اپنے ناظرین کی دلچسپی بڑھانے کے لیے لایا ہے سلور اسکرین کا جلوہ. عید کے 4 دن. اب عید کے 4 دن ہوگا بلاک بسٹر موویز کا تہلکہ. عید کے پہلے دن رات 9 بجے ہوگا فلم بلا کا ورلڈ پریمیئر. دوسرے دن رات 9 بجے بلاک بسٹر فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ. تیسرے دن رات 9 بجے خوف کی تھر تھراہٹ دے گی دستک فیچر فلم دیمک کے ساتھ. اور عید کے چوتھے دن رات 10 بجے نشر ہوگی. اور شوبز ستاروں کی بھی سب کو عید کی مبارکباد. اداکارہ ریشم, مایا, زارا اور آمنہ کی سج دھج نے عید کو 4 چاند لگا دیے. اداکار فیصل قریشی, دانش تیمور, صبور اور علی انصاری نے بھی اپنی فیملی کے ساتھ عید منانے کی تصاویر شیئر کی.